بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ. بسم اللہ الرحمن وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْحَمْدُ لا بحمده سبحان اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علی صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أخرج البخاري في الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله واصحابه وبارك وسلم عليه. انگریزی حساب سے انگریزی شمار و قطار رکھنے والوں کے ہاں دسمبر سال کا آخری مہینہ ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے. اسلامی روایات میں ذی الحجہ 12واں مہینہ ہے اسلامی سال کا، اس لیے آخری رکن سب سے بڑی عبادت حج اللہ نے ذی الحجہ میں رکھا ہے. الحج اشہر معلومات. اور اسلامی سال اور کیلنڈر وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. صحابہ کرام نے حضرت عمر کے زمانے میں اس پر اتفاق فرمایا. روح المانی میں مکمل تفصیل موجود ہے. گو شمسی اور قمری دونوں نظام کے جاننے کی اجازت آئی ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا جیسی آیات کی وجہ سے. تاہم پسندیدہ نظام حساب وہ قمری ہے، شرعی ہے، جس کا پہلا مہینہ محرم ہے اور 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے. ان کے ہاں سال شروع ہوتا ہے جنوری سے اور ختم ہوتا ہے دسمبر پر. تو اسکرین کے جو علمبردار ہے اور نشریے کے جو ٹھیکیداران ہیں اور پوری دنیا میں فحاشی و عیاشی پھیلانے کے جو کارندے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگالنے والے عناصر ہیں، وہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور جہنم مول لینے کے لیے نت نئے پراپیگنڈوں میں اور زہریلے اقدامات میں مصروف ہے. انہوں نے اس سال کا جائزہ پیش کیا ہے کہ بھئی اس سال میں کیا کیا ہوا ہے.
شرم تم کو مگر نہیں آئی. مجھے خیال ہوا کہ ہم اپنی زندگی اسلامی روایات کے پیش نظر اس کا جائزہ لیں، کیونکہ ہمیں تو ایمان اور عمل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا جو اصل الاصول ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے عبادت معتبر ہی نہیں ہے. آج ہی بخاری شریف میں تفصیلی حدیث گزر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو آخر وقت میں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر سکوں. مشرکین اور صنادید مکہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آخری وقت میں عبد المطلب کے دین سے روگردانی اختیار کریں گے اور محمد سے ڈرنے لگے. قسمت میں ایمان نہیں تھا، ورنہ عوامل و اسباب تو بہت اللہ نے اس کو دیے، خدمت کا بھی موقع دیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان میں کسب اور وراثت نہیں ہے، ایمان عطیہ الہیہ ہے، اللہ کا خاص فضل اور مہربانی. ورنہ ابو طالب معروف شخص ہے اور بہت ہی محسن ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بڑے کمر بستہ رہے. جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس کا خاتمہ اس طرح ہوا، آپ وہاں سے اٹھے باہر جانے لگے. بخاری شریف میں وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. حافظ فتح الباری میں اور بدر الدین عمدہ میں لکھتے ہیں اے تسیلان دموع، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی یہی دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. یہ آیت اس موقع میں نازل ہوئی. حضرت آپ اپنی پسند سے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ چاہے تو جس کو وہ چاہے ہدایت عطا فرمائے. وہ شاعر نے کہا بھی ہے نا کہ حسن ز بصرہ بلال اذهب الصہیب ضرور، او ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیز. بصرے کے حسن بصری سید التابعین ہے، 300 صحابہ کا شاگرد ہے. اور بلال کو عمر کہتے ہیں سیدی، اور صہیب جن کے غلامی کی کے اوپر آقائیت قربان کی گئی ہے. اصلاً تو آزاد تھے، دشمنوں نے بیچا تھا. اور مکہ کے جو شرفاء میں سے تھے اور بڑے اونچے صنادید میں سے تھے، جو جاہلی دور میں ابو الحکم کہلاتا تھا، ابو جہل بن گیا وہ، کیونکہ اس نے ضد کی، عناد کیا، حسد کیا اور ایمان سے محروم ہو گیا. کہتے ہیں کہ اہل اللہ سے اور نیکان سے محبت فائدہ مند ہے، ان سے ضد اور عناد سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. مشرکین نے آپ کے خلاف اشعار کہے تھے تو آپ غمگین ہو گئے تھے، حالانکہ آپ کو کسی کی تعریف اور تذمیم کی کیا ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ میرے خلاف شعر پڑھیں گے تو ایمان نہیں ملے گا، یہ دور ہوتے جائیں گے. حضرت حسان نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں میں جواب دیتا ہوں. تو آپ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ وَأَنَا مِنْهُمْ، ہمارا نسب ایک ہے، شہر ایک ہے، قوم ایک ہے، برادریاں ایک ہے. حسان نے کہا لَأَصُلَّنَّكَ كَمَا تُصَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. ایسے اشعار کہوں گا کہ آپ کی منقبت ہوگی اور ان کی مذمت ہوگی. حضرت حسان نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں میں جواب دیتا ہوں. تو آپ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ وَأَنَا مِنْهُمْ، ہمارا نسب ایک ہے، شہر ایک ہے، برادریاں ایک ہے، ایسے اشعار کہوں گا کہ آپ کی منقبت ہوگی اور ان کی مذمت ہوگی.
وہ اشعار مسلم جلد ثانی میں موجود ہیں، اور آپ نے بہت خوشی ظاہر کی جب وہ اشعار کہے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کی ایک بڑی جگہ میں لوگوں کو جمع کیا اور منبر لا کے رکھا گیا، اور یہی خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عزت مآب اور فخر رسالت کے علاوہ کون اس منبر پر بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن جب مجمع جمع ہوا اور جتنے لوگوں نے آنا تھا وہ آ گئے تو آپ نے حسان کو کہا کہ آپ بیٹھیں اور وہ اشعار جو آپ نے کہے ہیں وہ سنائیے، اور آپ نے کہا ان جبریل معک وہو یؤیدک ما تنافع عنہم، جب تک آپ مشرکین کو جوابات دیتے ہیں جبریل بھی آ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کی تائید اور مدد کے لیے موجود ہے۔ اہل اللہ اور نیکان زمانہ کی مدد کے لیے فرشتہ صفت لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ کفار اس زمین کو سونے سے بھر کے دینا چاہیں گے ما تقبل من احدہم، اللہ کہے گا ایمان چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ آدمیت سپا دولت نے در رحمانا، بدھ کو جوڑ شد سرو زرو انسان نہ دے۔ انسانیت اور شرافت وہ ایمان سے ہے۔ بت تو سونے کا بھی بن جائے تب بھی اس میں انسانیت کہاں سے آئے گی؟ انسانیت اور آدمیت بھی حقیقت میں ایمان کا تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے انسانیت سے نکالا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ، یہ تو بدترین قسم کے ڈنگر ہو چکے ہیں، ان میں انسانیت کہاں ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے، اپنے مالک کو، اپنے متصرف کو، نافع و ضار کو نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، سب کا یہ دعویٰ تھا تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کی توحید مان لو، کلمہ پڑھ لو اور شرک سے توبہ کر لو اور کفر چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان مرا ہے یا کافر؟ اس نے کہا کہ وہ تو کافر دنیا سے گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان مسلما لنفع، اور ایک روایت میں لبلغا، اگر وہ مسلمان مرتا تو پھر آپ کے اعمال سے اس کو فائدہ ہوتا، لیکن وہ کافر دنیا سے گزرا ہے، اور کافروں کے لیے آخرت نہیں ہے، وہاں کی خوشیاں، وہاں کی جنت ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے پوچھا، اور ایک خاتون نے بھی پوچھا کہ میرے والد بہت کمزور ہو چکے ہیں اور سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، اس کا حج باقی ہے۔ آپ نے اجازت دے دی کہ جس طرح کسی کا حق آپ کے والد کے ذمہ ہو اور آپ کو ادا کرنا ہے، اس طرح آپ اللہ کا حق بھی ادا کر لیں۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان محفوظ رکھے، حوادث سے اور عوارض سے اور قسم قسم کی پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی موقع پر میں اس کی بھی تفصیل کروں گا انشاءاللہ کہ کن کن وجوہات سے، اقوال و اعمال سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔
مستقل ایک باب ہے فتاوی عالمگیری میں، قاضی خان میں، بزازیہ میں، تاتاریہ میں، معتبرات فتاوا میں، باب ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ، کہ ان وجوہات کا تذکرہ جن سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر کافر ہونے کے بعد اس کو دوبارہ کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا، نکاح دوبارہ قائم کرنا ہوگا اور حج بھی دوبارہ کرنا ہوگا. باقی نماز لٹانے کی یا اور زکوٰۃ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 3 کام جب آدمی تائب ہو جائے اور وہ کفر پر شرمندہ ہو، ایک تو شہادتین پڑھنے پڑیں گے اور اس کی تصدیق بھی دل سے ضروری ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان. زبان سے اللہ اور رسول و آخرت کا اقرار کیا جائے اور دل سے اس کو سچا جانا جائے اور پھر زندگی بھی اس کے مطابق گزارے، عمل بالارکان. اللہ اکبر کبیر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ میں مطلق فتویٰ دیا ہے کہ اہانت العلماء کفر، علماء کرام کی توہین کرنا کفر کا باعث. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاوی جلد 4 میں شاہ عبدالعزیز کے اتباع میں لکھا کہ چونکہ حضرت شاہ صاحب نے مطلقاً اس پر فتویٰ دیا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ علماء کے دربار میں اور ان کے آداب میں یہ ایک فیشن بن گیا ہے، جو منہ پہ آیا کہہ مارا. عالموں سے کیا چھین لوگے تم؟ ان کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے علم دیا، اللہ تعالی نے مقام دیا ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے بہت زیادہ. وہ ایک ایسی مجلس تھی، ان میں یہ ڈائریکٹر فلاں ہیں، یہ ڈاکٹر فلاں ہیں، ڈاکٹر فلاں ہیں. ہم تو ایسے ہی عام سے طالب علم ہیں. پھر نماز کا وقت ہوا، میں نے کہا یہ ڈائریکٹر صاحب پڑھا. نہیں 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 نہیں، ہماری کہاں ایسی ہستی. کیوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا یہ احساس پہلے نہیں تھا جو ادھر ادھر کی دعوے کر رہے تھے. 2 رکعت نماز پڑھانے کا قابل نہیں مجلس علماء و مجلس مسلمین میں. میں نے کہا فیصلہ تو دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے بالکل. تو ان غریبوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا ہے، ان کو بہت زیادہ کافر بھی نہیں کرنا ہے. ایسے ہی خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ لوگ ایسا کہتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عالم کافر بناتے نہیں ہیں، کافر بتاتے ہیں. بنتے تو وہ اپنے عقیدے سے ہیں. بھئی کوئی شخص حدیث کا انکار کر لے تو منکر حدیث منکر وحی ہے، اور منکر وحی مسلمان نہیں. ایک شخص ختم نبوت کو نہ مانے، یا ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی نہ مانے، یا قرب قیامت میں آنے کو نہ مانے. اس کا یہ خیال ہو جیسے مرزائی پراپیگنڈے کرتے ہیں کہ اور نبی مرے ہیں، عیسیٰ بھی مرا ہے. حالانکہ ان عیسیٰ لم یمت وحی فی السماء سینزل عندما تقرب الساعة التسریع بما تواتر فی نزول المسیح لامام الاثر مولانا انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ، اور سارے جہان نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت باقاعدہ لوگ بچوں کو اعمال بھی یاد کراتے تھے، عقائد بھی یاد کراتے تھے. جیسے انبیاء علیہ السلام کا پہلا آدم علیہ السلام ہے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ عقیدہ ہے نبوت اور رسالات کا.
بھئی انبیاء اور مرسلین بشر و انسان ہوتے، ان نحن الا بشر مثلکم، خود کہتے ہیں قرآن میں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن، اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں جس پر چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر کے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ زن زن ولیان پیغمبران کڑل، نچے ہر سڑے ولیا پیغمبر دے، یو بادشاہوی چے لخکر ور پسی درومی، نچے ہر سڑی پسی گنی لخکر دے۔ بھئی یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، اور کائنات میں ان سے افضل نہ سماوات میں ہے نہ اردین میں ہے، ارض و سما میں اعلیٰ طبقہ مخلوقات کا وہ انبیاء اور مرسلین ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، اللہ کے سوا اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ کوئی موجود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نفع اور ضرر کا مالک ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھا لیتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انت السلام، یا اللہ ہمیشہ کے لیے سلامتی آپ کے لیے، ومنک السلام، کسی کو سلامتی ملے تو آپ ہی دیں گے، تبارک یا ذا الجلال، تو آپ واقعی شان اور بزرگی والے، احسان نصیب فرما۔ کبھی آپ پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، خدایا آپ دینے لگے کوئی روک نہیں سکتا، ولا موتی لما منعت، اور آپ روک لے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد ملک الجد، بڑے طاقت اور فائدے والے بھی تیرے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ عقائد ہے، مسلمانوں کے ایمانیات ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک مخلوق پیدا کی نور سے، صحیح مسلم میں ہے ان ملائکۃ اللہ خلقت من النور، اور ان میں نہ توالد ہے، نہ تناسل ہے، نہ عقل ہے، نہ شرب ہے، نہ مزید پیدا ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ زخمی ہوں گے، نہ مریں گے، بس قرب قیامت میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، علی اختلاف اقوال المحدثین والمتکلمین۔ کہتے فنا نہیں ہوں گے، بس تغیر آ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے اسے ڈھیلے ہو جائے گا، پھر چست ہو جائیں، بس یہی ان کا فنا ہے، ارواح کی طرح ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات فالمدبرات امرا، اللہ نے مختلف کاموں پہ لگائے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیسے ان کو کہا جاتا ہے ایسے ہی کرتے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، تو وہ تقاضے بھی نہیں پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائی مریم کو جب فضول نسبت عیسائی کرنے لگے نا، تو حق تعالیٰ نے کہا کانا یا کلان طعام، وہ باپ بیٹے تو، ماں اور بیٹا تو کھانا کھاتے تھے، کتنے مہذب جملہ ہے، اللہ اکبر، کانا یا کلان طعام، عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، تو بھوک لگتی تھی نا، تو جو بھوک لگتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، محتاج ہو گیا، جب بھوک لگتی ہے تو پیاس بھی لگتی ہے، جب بھوک اور پیاس لگتی ہے اور کھانا کھایا گیا تو پھر اس کے تقاضے بھی پیدا ہوں گے، تو جو اس طرح کے تقاضے ہوتے ہیں وہ الہ کو کہاں پیش آتے ہیں؟ وہ تو جل وعلا ہے، کانا یا کلان، کیسے مہذب جملہ ہے، آگے عقل والا شعور والا خود سمجھ لیتے کہ او ہو تو مخلوق ہے، مخلوق کو بھوک لگتی ہے، مخلوق کو پیاس لگتی ہے، پہلے یہ تقاضا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یار فراغت کی کوئی جگہ ہونا چاہیے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایک بھی رک گیا تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تو کہہ سکتا ہے، اللہ تو سب کے باقی بڑے وہی ہیں کہ انہیں بھوک لگتی تھی، انہیں پیاس لگتی تھی، ان کو بشری تقاضے پیش آتے تھے،
نہ کانا یا کلان طعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، تو الہ کیسے ہوئے یا الہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ اب آپ عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، آپ کو انسان کہا جاتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھ لینا کہ جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو پیاس لگتی ہے، پھر اسے سردی بھی لگتی ہے، پھر اسے گرمی بھی لگتی ہے، کپڑوں کا بھی محتاج ہوگا، موسم سخت سرد ہو گیا تو گرمی کی طرف بڑھنا ہے، گرمی بہت زیادہ ہو گئی تو سردی اور ٹھنڈک چاہیے۔ یہ تم احتیاجات ہے، حاجات اور ضروریات بشریہ اور خلقیہ ہے جس کے مخلوق محتاج ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سہوا ہو گئے، 4 کی جگہ 3 رکعت پڑھا لی، سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی نے کہا حضرت نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ کمی ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا نماز میں آواز دے رہے تھے، انما انا بشر، دیکھیں ذرا میں بھی تو ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، بخاری، بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو آواز دو۔ یا اللہ، اللہم صلی وسلم علیہ۔ اور ایک دفعہ فجر کی نماز میں سورۃ مومن کے اندر کچھ آیتیں آگے اور کچھ پیچھے ہو گئی تبدیلی۔ ایک موقع پر تو آپ نے کہا کہ یہ لوگوں صحیح طرح وضو کرو، تمہارے کمزور وضو سے مجھے تکلیف پہنچی۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ امام کی طاقت مقتدیوں پر ہے، اور اس کے صحت صلاۃ اور فساد صلاۃ مقتدیوں کی نماز پر اثر انداز ہے۔ اگر امام کی نماز ہو گئی تو قوم کی ہوئی، اگر اس کی نہیں ہوئی قوم کی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے کہا کہ تم میں سے بعضوں کا وضو کمزور ہے، اور اس کمزور وضو کی وجہ سے مجھ پر قراءت میں تکلیف پیش آئی۔ میں نے خود ایک زمانے میں ایک نماز پڑھائی، بس مشکل سے بچ گیا نماز توڑنے سے، اتنی تکلیف ہوئی۔ اچانک ایک آدمی کو میں نے بلایا، میں نے کہا وضو ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ کہتے بس پھنس گیا تھا، میں آپ کی پریشانی دیکھ کر بہت رویا ہوں۔ میں نے کہا 15ویں صدی کا رونا کیا ہے، امام کیا ہے؟ وہ سید الرسل، خیر الرجال، افضل الکائنات، محمد عربی الرسول الہاشمی والنبی الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا کہ وضو صحیح طرح کیا کرو، کپڑے پاک ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، اچھے خیالات دل میں لانا چاہیے، فضولیات نہ سوچا کرے، شیطان بے ایمان تنگ کرتا ہے۔ آخری صورت دیکھو نا، آخری صورت میں یہی الخناس چھپا رہتا ہے، الوسواس وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یا خدایا، من الجنت والناس، جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ شیاطین کو طاقت بھی بہت دی گئی ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے۔ بخاری شریف میں انسان کے خون میں توڑ پڑتا ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم۔ توبہ۔ قرآن کریم کی 2 آیت ایسے موقع پہ ضرور سنا کرے۔ ایک آیت میں ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون، یہ اس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور اس کے خوشی کے کام کرتے ہیں۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جب آپ اس کی عزت کریں گے، اس کا خیال کریں گے تو وہ آپ کو بالکل ننگا کر دے گا، کپڑے اتروا دے گا، رسوا کرا دے گا، خدا سے دور کر لے گا، رحمتوں سے محروم کر دے گا۔ ایسا دشمن ہے۔ لیس لہ سلطان، کچھ زور نہیں ہے اس کا، علی الذین آمنوا، جو سچے مسلمان ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔
اب سوال یہ کہ کتنا ایمان چاہیے اور کتنا توکل چاہیے، اس کو تو کوئی متعین نہیں کر سکتا ہے، ایسا کوئی ترمامیٹر تو ایجاد نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، وہی قطعی ہے، قرآن کریم ہے کہ ایمان کا ایک معیار ایسا ہے اور توکل کا ایک انداز ایسا ہے کہ جس کے سامنے شیطان شرمندہ ہے، شیطان شکست خوردہ ہے۔ حضرت عمر کو ایک موقع پہ کہا نا، آپ کو شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ عمر پر میرا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا۔ یہ ہر شخص کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامات میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ پر جب سے ایمان لائے اور نبی کے وفادار ہوئے، آپ پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلا، ہمیشہ آپ کے سامنے شیطان پٹتا تھا۔ یہ عالموں کو اور طرح گمراہ کرتا ہے، طالب علموں کو اور طرح ورغلاتا ہے، تبلیغیوں کو اور طرح شکار کرتا ہے، دکانداروں کو، ہر شخص کو مختلف رنگوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو اصل کہتے ہیں دونوں کا ایک ہے، آگ جو جلاتی ہے اور جلانے کے بعد سیاہ و کالی ہو جاتی ہے، اس کو نار ظلمت کہتے ہیں، اس سے شیاطین و جنات پیدا ہے، اس لیے ان پر شر بہت غالب ہے، تنگ کرنا، پریشان کرنا، وسوسے ڈالنا۔ اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو اسی آگ سے یہ بجلی بنی ہے اور اسی سے چمک سے مسجد کا حال روشن ہے، اسی کی ایک تاثیر سے آواز آگے بڑھ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں نور نورانی، یہ کارآمد حصہ ہے اس کا۔ اس قسم کے ایک بے ضرر حصے سے، اس قسم کے ایک کارآمد حصے سے ملائک پیدا ہوئے۔ یہ تو کبھی بگڑ بھی سکتا ہے، کبھی بجلی بھی شارٹ دے دیتی ہے، مخلوق کا ایجاد ہے۔ تو مخلوق کے ایجاد میں تو میں نے کئی جمعے پہلے کہا ہے کہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مخلوق پر قادر نہیں ہوتا۔ جہاز بنانے والے بھی جہاز میں مر گئے تھے، پائلٹ غریب پوری دنیا میں چلاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اب جہاز گر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، میڈے میڈے کر کے چلا گیا دنیا سے۔ اگر اوباما جہاز میں بیٹھا ہو یا یہ دوسرا ٹرمپ اور جہاز خراب ہو گیا تو یہ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہی حشر ان کا بھی ہوگا جو سب کا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کے قابو میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاز بھی مخلوق ہے، پائلٹ بھی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طاقت دی ہے کہ وہ شیطان سے بچے، ایمان کی توفیق سے اور اللہ پر توکل کرنے سے۔ اب کون سا ایمان ہے وہ، کون سا توکل ہے، اس کا تعین بظاہر علماء نہیں کر سکیں گے، مشکل کام ہے۔ اللہ نے ایسے علوم اپنے پاس رکھے اور کہا ہے کہ بڑھو آگے، ایسا ایمان پیدا کرو، ایسا توکل پیدا کرو۔ خواجہ خواجگان نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ دلی کا بادشاہ ان کے خلاف ہو گیا اور ان کو کہا کہ میرے دربار میں روز آوازری لگاؤ۔ آپ نے کہا کوئی کام نہیں ہے میرا، کیوں آؤں؟ مقصد یہ تھا کہ جو علماء اور اولیاء بادشاہوں کے آتے جاتے لوگوں کی نظر سے گر جاتے، یہ سرکاری آدمی، یہ سرکاری مولوی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، آنا پڑے گا آپ کو۔ مقصد صرف تنگ کرنا تھا اور کچھ نہیں۔ جب بادشاہ کا بہت زیادہ اصرار ہوا تو بادشاہ کے لوگ آئے اور حضرت صاحب سے کہا کہ بس آپ کو ہم ڈولی لائے ہیں، پالکی جو عزت کی سواری ہوتی تھی، اور آپ اس میں اندر بیٹھ جائیں، ہم اٹھا کے لے جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت خود آئے۔ آپ نے کہا ایک دفعہ ٹھان لی ہے کہ نہیں جانا،
اب جو چاہے کر لو، جاؤں گا نہیں میں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو حکم ہے کہ پکڑ کے گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ نے کہا کس کا حکم ہے؟ کہا دلی کے بادشاہ کا۔ کہا وہ ہے کیا؟ اتنے میں دوسرے لوگ اندر داخل ہوئے اور ان سرکاری آدمیوں کو پکڑنے لگے، اور پتہ چلا کہ بادشاہ بما اہل و عیال کے قتل ہو چکا ہے اور دوسرا بادشاہ برسر اقتدار آیا۔ اس زمانے میں ایسی جنگیں ونگیں ہوتی تھی، آج کل تو اسے بھی تیز ہو رہی، مگر غیرت اور عقل و شعور نہیں۔ خیر رفع دفع ہو گیا، بادشاہ بھی ختم ہو گیا، اس کا تکبر شیطانی بھی گئی۔ تو خلفاء نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضرت اتنی مضبوطی اور اس قدر ڈٹائی جو آپ کی ہے، استقامت، یہ کس چیز سے ہے؟ آخر بادشاہ کے پاس اسباب تو ہے، فوج ہے، پولیس ہے، طاقت ہے، ہم فقیر ملنگ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ایک دفعہ ٹھان لی ہے کہ نہیں جانا ہے، اب کسی میں طاقت ہو تو آ کے لے جائے، اور طاقت واقعی نہیں رہی، ختم ہو گیا وہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب بادشاہ کا ظلم بہت بڑا اور میں سمجھ گیا کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا، تو میں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے استخارہ کیا کہ خدایا مجھے خیر دے اور اس ظالم کے شر سے مجھے بچائے۔ تو میں نے اپنے آپ کو مواجہ شریف میں دیکھا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ کا ذکر اور دعا کرتا ہوں، اور ایک بیل آیا بڑے بڑے سینگوں والا، کبھی مجھے ادھر سے مار رہا ہے، کبھی ادھر سے مار رہا، لیکن جب میں نے اس کو سر سے پکڑا تو اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی ظالم بادشاہ ہے، بیل کہیں کا، اور اس کا سر ان قریب تن سے جدا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ پر مضبوط ایمان۔ روزانہ نظام الدین اولیاء نہیں پیدا ہوتے، نہ روزانہ فرید گنج شکر آتے، نہ معین الدین چشتی آتے، نہ عثمان ہارونی آتے، نہ قطب الدین بختیار کاکی آتے، نہ نجیب الدین متوکل اور بدر الدین اسحاق دنیا میں، نہ یہ تو کوئی طبقہ تھا، کوئی جماعت تھی، ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی۔ اللہ اکبر و کبیر۔ ایمان اور توکل یہ مومن مسلم کا بڑا زبردست سرمایہ ہے، اور جب اسباب ظاہری مزمحل ہو جائے، اسباب تو مسبب پیدا کرتا ہے، مسبب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، کوئی اور مسبب نہیں، وہی مسبب ہے، تو اسباب بھی وہ پیدا فرما۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کے نقشے نظر آتے ہیں، لیکن لوگوں میں شعور نہیں ہے، جانتے بہت کم ہیں۔ وہ ایک شخص ایک بچی کو لے آیا، وہ بچی پر اثرات تھے جنات وغیرہ کے، ایسے واضح تھے کہ وہ اوپر دیکھ رہی ہے، درختوں کو اشارے کر رہی ہے، اور میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے میں تو یہ کام نہیں کرتا، اب میرے پاس کیوں بار بار اس کو لے کے آتے، مجھے ایذا پہنچاتے، اور میں نے تو یہ بہت مشکل کام ہے جنات سے جھگڑے کرنا، یہ ہم جیسے کمزوروں کا کام نہیں ہے۔ لیکن اس بچی کا حال دیکھ کے بہت دل ایسے ہی پھٹنے لگا، اور میں نے اس کے قریب ہو کے میں نے کہا کہ قیامت کا دن برحق ہے اور اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہوگی، اس بچی کے ساتھ کیا حشر نشر کر رہا، تم قیامت کے منکر ہو گیا۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو گرفتار کر کے پیش کریں گے۔ یقین کر لو وہ اس وقت سے چلے گئے، اور ان کو کہا کہ بس توبہ ہے، مولانا بہت ناراض ہوئے، بہت خفگان کیا ہوں۔ میں نے کہا نہ میں تعویذ لکھ سکتا ہوں نہ دم کروں گا، معاہدے پر قائم رہوں گا، لیکن نصیحت بحیثیت ایک دینی خادم کے، قرآن و سنت پڑھانے والے کی نصیحت میں سب کو کرتا ہوں۔ تو تم لوگ جس چھوٹی ننھی منی کو پریشان کیے ہوئے عذاب میں ڈالا ہے،
اس کے دن کا جواب یاد رکھو، عنقریب قیامت قائم ہو جائے گی۔ قرآن میں کہتا ہے انہم یرونہ بعید، یہ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، وہ پاگل، دور کہاں ہے، ونراہ قریبا، اللہ فرماتے میں کہتا ہوں بالکل آ ہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور دنیا کی رسوائی سے اور تکلیفوں سے بھی اللہ ہم عاجزوں کو محفوظ فرمائے، اور جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھکانے پہ لگائے۔ اور وہ جو حرز ابی دجانہ ہے نا، حرز ابی دجانہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو ایک خط لکھا ہے۔ آپ کو بھی بہت شکایتیں ملتی تھی، تو آپ نے جنات کو خط لکھا کہ شرارتیں چھوڑو اور مسلمانوں کو تنگ مت کرو، جنگلوں میں جاؤ اور پہاڑوں میں جاؤ، اور وہاں جو درندے ہیں تمہارے جیسے ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی اثر ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ بڑے کمکل ہو گئے۔ وہ الاقصی میں 2-3 دفعہ شائع ہوا، تو یہ کیا کرتے کہ اس کو کینچی سے کاٹ لیتے۔ کتنی غلط بات ہے۔ آپ کو ہم آیت بتائے تو پھر آپ قرآن کی آیت کینچی سے کاٹیں، تو پھر آپ مسلمان رہیں گے کیا؟ کیسے ظالم لوگ، کیسے بدنصیب لوگ۔ بھائی اس کو سامنے رکھ کے لکھو، اور لکھنے والے کم ہیں دنیا کے اندر، اچھے اچھے لکھنے والے ہیں، بہترین خوشنویس ہے، کاتبین ہیں، علماء، طلباء، بہترین لوگ، انگریزی پڑھنے والوں میں لکھنے والے ہیں۔ وہ اس میں سے لکھو، محنت کرو۔ اب ہم کہیں گے کہ جس صورت یاسین پڑھی ہے تو آپ قرآن شریف لے کے یاسین کو کینچی سے کاٹیں، اور تیرے ہاتھ کٹ جائے اور تیرے ہاتھوں پہ ناسور کھڑا ہو جائے، تجھے شرم بھی نہیں ہے۔ یہ وہی بے غیرت ہے نا جو کعبے کو کینچیوں سے کاٹ رہا ہے۔ ایک شرطے نے مجھے کہا تعال شیخ ادھر آؤ، مجھے کعبہ کے غلاف دکھایا کہ یہ خود کٹا ہے، یہ ہم جو یہاں ڈال رہے تھے اس طرح تھا۔ یہ کون سمجھائیں گے اس امت کو؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور دے، عقل دے، اور ایسے لوگوں کو بھی اپنی غلطیاں معاف کرانے کی ہمت دے، توفیق دے۔ توبہ توبہ توبہ، تن ہم داغ داغ شد او پمب کو جا کو جانے ہم۔ جب ان زخموں پر آدمی آ جائے تو سارا کام بھول جاتا ہے۔ کیسی کیسی حرکتیں، اور اسی طرح ان کو پڑتی ہے، اسی طرح پریشان، اسی طرح عذاب، اسی طرح اپنے پرائے کے ہاتھ کا دکھ درد۔ دازار اچا بازار مندل نے دے اور ڈیر عالم میں پدستر کو دے لی دلے۔ احتیاط فرمائی جائے۔ علماء کہتے ہیں جو آپ کریں گے یہ ڈراؤنی شکل اختیار کر کے پھر آپ کے اوپر آئے گی، ڈراؤنی شکل اختیار کر کے، اس کو کئی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے کسی کو غلط کہا اور واقعی غلط تھا تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو لعنتی کہا اور واقعی شرعاً وہ لعنتی ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے یزید پر لعنت نہیں کی، احتیاط کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان پر مراؤ۔ حضرت بنوری لکھتے وَيَزِيد كَانَ فَاسِقًا بِلَا رَيْبٍ، فاسق اور ظالم تو تھا لیکن لعنتی نہیں کہہ سکتے۔ لعنت مکڑا فیزید چل رفظ شے بعید، دے بے شک مسلمان ہو مسلمان اہل ایمان ہو۔ رشید البیان میں احتیاط کی وجہ سے کہ بھئی ہمیں نقصان نہ پہنچے گئی۔ علماء اس لیے لوگوں کو کافر کہنے میں بھی بہت احتیاط کرتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اس سے کافر ہو جائے گا، لیکن اگر متعین کرے کہتے ہیں نہیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس نے مسلمان کو کافر کہا، اگر وہ کافر تھا تو بہت اچھا، نہیں تھا تو یہ حکم کفر واپس آئے گا، اور میں دو میں سے ایک ضرور ہوگا۔ تو وہ تو نہیں ہے شرعاً، جب وہ شرعاً نہیں ہے تو پھر کہنے والے کے لیے نقصان بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور عقائد کی بھی تفصیل کروں گا انشاءاللہ، تفصیل تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگیں گے۔ آنے والے جمعہ تو ہے انشاءاللہ شب جمعہ و جمعہ، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر صحت نے بھی اجازت دی اور فضل الہی بھی مقدر ہوا، احوال سازگار رہے، رفقائے سفر بھی بیدار اور ایماندار رہے، تو خیال ہے کہ آنے والا جمعہ پڑھ کر، عصر کے بعد ایک نکاح ہے وہ پڑھ کر،
اور رات کے کسی فلائٹ سے ہاں مکہ مکرمہ اتر جاؤ، ہاں خوب تسلی سے عمرہ کرو اور 5-6 دن گزار کے مدینہ منورہ جاؤ. یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم. ہمارا ویزا ایسا ہے کہ اس میں تھوڑے سے دن باقی ہے، تو مخلص احباب نے اور تابعدار دوستوں نے کہا کہ چلو ایک چکر لگا لو. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نستغفرک ونسألک السلام والعافیہ. اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر. کچھ لوگ ادارے میں بھی بیمار ہیں، ہمارے وہ اکبر بھی غریب آئے دن کے پڑا رہتا ہے، کام کا آدمی ہے، خدا تعالیٰ اسے صحت دے، شفا دے. اور بھی جگہ جگہ لوگ بیمار ہیں، پتہ نہیں کتنے بیمار ہیں یا اللہ. کہ کسی علاقے میں کہتے 7 لاکھ یا 10 لاکھ مرد عورت اور بچے بیمار ہوئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شدید بخار ہے، اور 105 اور 6 تک بخار پہنچتا ہے. اللہ سب کو صحت دے، شفا دے. اور خدایا انگریزی حساب سے بھی آنے والا سال مبارک فرمائے، اور اسلامی سال بھی بہتریوں سے، انوار سے اور تیری توفیق و مدد سے مالا مال فرمائے. خدایا بچے کچے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ فرما، اور ان شریروں کو اور زنادقہ اور ملاحدہ کو خدایا آپ ہی لگام دے سکتے ہیں. ہم تو بہت عاجز ہیں، بہت کمزور ہے، بہت مسکین اور یتیم ہے. خدایا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ طاقت کا سرچشمہ ہیں. ان القوت للہ جمیعا، آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کے سامنے سب بے بس ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدایا حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرما. جن کے لیے یہ فکر مند ہے خدایا ان کے لیے بھی دعا قبول فرما. اور خدایا طلبہ عزیز کو بامراد فرما، اور علم کا احساس و شعور بکمال نصیب فرما. علماء و مدرسین، اساتذہ و ناظمین، معاونین اور محسنین، حاضرین اور غائبین، جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، جس جماعت سے بھی تعلق ہے، عقیدے میں توحید اور عمل میں سنت ہے، اور شرک اور بدعت اور لعنتوں سے مجتنب ہے، خدایا ان کو اپنے رحمتوں میں لپیٹ لے، اور ان کو اپنی حفاظت اور نصرت عطا فرما. شام کے مسلمان، حلب کے مسلمان خدایا کس ناتار سے گزر رہے ہیں، خدایا ان کا ابتلا و آزمائش معاف فرما. اور خدایا روس اور ایران کو تس نس فرما، اور شرارتی ملکوں کو جو مسلمانوں کو زک پہنچاتے ہیں اور ان کے آرام و عزت میں خلل ڈالتے ہیں، خدایا ان کو آپ پکڑے اور خوب سزا دے دے. بلاد عرب کی حفاظت فرما. سعودی فرمان روا کو ڈانس سے توبے کی توفیق عطا فرما. عربی ڈانس ہو یا کھٹک ڈانس ہو، ڈانس تو ڈانس ہی ہے. بابا تو ساری دنیا کا منیٹر ہے یار. تو عید کا مسئلہ یہاں سے چلا ہے، آپ جا کے قطر میں ڈانس کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ توبہ. خدا اس کو صحت بھی دے. بزرگ آدمی ہے 89 سال کا، کل پرسوں غڑپ ہو جائے گا. یہ تو سارے بڑھڑے وہ شاہ عبد العزیز کے بیٹے 32 بیٹے تھے، اس کے 4 مرے ہیں اور 28 تھے. ان میں پتہ نہیں یہ کون سے نمبر کا ہے. بابا آدم تک پہنچ رہا ہے، اور یہ بھی خوشی میں اور مستی میں. وہ بابا شکر کرو، طواف کعبہ کرو، قرآن پڑھو. اب کرتا ہے، حافظ قرآن ہے. ہمارے مولوی صاحب کو بھی لے گئے، خصوصی جہاز بھیجا، اور راہیل دامت برکاتہم عربی اور اسلامی فوج کا سربراہ ہوگا. وہ بابا یہاں ہی پورا کر لیتے، ان دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا لیتے، اور ہندوستان کے آئے جن کے حملوں کو پسپا کر دیتے.
ہمارے ملک کوئی کم ہے کیا؟ خدایا پاکستان کی حفاظت فرما اور نئے آرمی چیف کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے رفقا سے بھی خوب کام لے، اور یا اللہ ہمارے شہر کو پھر آلودہ نہ فرما، یا اللہ امن و امان حفاظت قائمہ و دائمہ فرما، یا اللہ سیاسی اور مذہبی علماء کی حفاظت فرما اور ان سے اچھے کام صادر فرما، مفاد پرستی اور خود غرضی سے ان کو محفوظ فرما، اور ہمیں بھی تمام قبائح سے، کمزوریوں سے، نالائکیوں سے یا اللہ حفاظت عطا فرما، امن و امان نصیب فرما، ایک مومن مسلم، ایک عالم ربانی کے جو مقامات ہیں وہ نصیب فرما، اور جن چیزوں سے بچنا ہے حفاظت عطا فرما۔ خدایا دنیا چند روزہ ہے، بس ختم ہونے والی ہے، خاتمہ بالخیر و ایمان فرما، الہی عاقبت محمود گرداں، الہی عاقبت محمود گرداں، خدایا عاقبت و انجام بخیر و عافیت فرما اور ایمان کی دولت نصیب فرما، اور قبر جنت کا باغ بنا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی، کامرانی کامیابی نصیب فرما، اور میدان حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اور خدایا جمیع انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، اپنے احباء و اخلاء، اعزاء و اقرباء جن کو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں چاہتے ہیں، ان کے ہمراہ خاص کر محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السما، شافع الشفعاء یوم الجزا، خاتم الرسل والانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت الفردوس نصیب فرما، خدایا جنت الفردوس نصیب فرما، خدایا جنت الفردوس نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ